منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم اكرمني من نور الفهم واخرجني من ظلمات الوهم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جہاں ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں۔ اس امت کو بہترین امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو۔ قیامت کے دن اس امت کو دیگر امتوں پر اللہ تعالیٰ گواہ بنائیں گے، گواہی کے طور پہ کھڑا کریں گے، حتیٰ کہ اگر دیگر انبیاء کو جھٹلا دیا گیا، قوموں نے جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ انبیاء سے بھی پوچھیں گے، امتیوں سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہے امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور اسی طرح وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی سوال کریں گے کہ میں نے تمہاری ذمہ داری لگائی تھی، لوگوں تک حق پہنچانا ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، کیا تم نے وہ ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ بعض اقوام، بعض گروہ، بعض جماعتیں ایسی ہوں گی جو اپنے نبی کو جھوٹا کہہ دیں گی، کہیں گی کہ ہمارا نبی جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس موقع پہ نبیوں سے اللہ پوچھیں گے آپ اپنا گواہ پیش کریں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی اس نبی کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور رب کے دربار میں گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا نبی سچا ہے، اس نے ان قوم والوں کو سمجھایا تھا، قوم نے نہیں مانا۔ کتنا بڑا شرف اور کتنا بڑا اعزاز ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ جانا بہت بڑا شرف ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا کی، یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے، کتنی شاندار کتاب کہ قرآن کو نازل کیا، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہمیں نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. آج تک قرآن کے الفاظ، قرآن کے مفہوم اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں. آج تک ایک بھی حرف اس کا بدلا نہیں جا سکا. سارا قرآن ہی فضیلت والا ہے. قرآن کا ایک ایک جز ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. لیکن کچھ اس میں سے بھی خاص ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس صحابی رسول عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، آ کے بیٹھے ہیں. اچانک ایک آواز سنائی دی، آواز سنی گئی تو جبریل کہتے ہیں یہ آسمان کے دروازے کے کھلنے کی آواز ہے. پوچھا آسمان کا دروازہ کھلا، اس سے ایک فرشتہ اترا، آج سے قبل وہ فرشتہ کبھی نہیں اترا، آج اترا ہے اور 2 نور لے کے آیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف 2 نور لے کے آیا ہے. وہ 2 نور کون سے ہیں؟ کہا ایک سورۃ الفاتحہ کی صورت میں دے رہا ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. یہ 2 نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. بہت بڑی عظمت ہے سورۃ الفاتحہ کی. میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا، جب میں نے ان آیات کو پڑھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقین جانے اس آیت اور اگلی آیت کو پڑھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان دین سے وابستہ ہے، وہ ان آیات کو غور سے پڑھے، اس کا دل اللہ تعالیٰ خوش کر دیتے ہیں، اس کے دل کو اطمینان بخشتے ہیں. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. ایسے ہی تو صحابہ قرآن سے وابستہ نہیں تھے، معاشی طور پہ کمزور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ میری شادی اس عورت سے کر دیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں تیری شادی کر دیتا ہوں، کوئی حق مہر لے کے آ. حق مہر کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک کہا، بخاری کی حدیث ہے التمس ولو خاتما من حدید، اور جا کے گھر سے کوئی لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کے لے آ، کوئی لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ. اگر تیرے پاس زیادہ حق مہر نہیں تو ایک انگوٹھی لے آ، میں اس کے بدلے تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں. صحابی گیا، جا کے دیکھا تو لوہے کی انگوٹھی بھی گھر سے نہیں ملی. کتنا کنگال اور کتنا غریب صحابی تھا، لیکن ایمان کی قوت اور پاور دیکھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ اگر تیرے پاس لوہے کی انگوٹھی نہیں تو بتا تجھے کوئی قرآن بھی آتا ہے یا نہیں، قرآن کا علم ہے تیرے پاس؟ فوراً کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں صورت بھی آتی ہے، فلاں صورت بھی آتی ہے، فلاں صورت بھی آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تو نے صورتیں گنوائی ہیں، جن کا نام لیا ہے، یہ صورتیں اس عورت کو یاد کروا دینا، میں تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں. غربت کے مارے ہوئے بے کس لوگ ہیں، لیکن قرآن کا پوچھا جاتا ہے تو فوراً سے پہلے بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے اس صورت کو بھی، میں اس صورت کو بھی یاد کرتا ہوں، میں نے اس کو بھی حفظ کیا ہے، میں نے اس کو بھی یاد کر رکھا ہے. اس طرح تھے صحابہ کرام اور اس طرح تھے ان کے ایمان. اور اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی
ہم نے آپ کو 7 آیات عطا کی ہیں، 7 چیزیں بتائی ہیں جو آیات بار بار پڑھی جائیں گی، من المثانی، ان کی بار بار قرات کی جائے گی، والقرآن العظیم، اور یہ 7 آیات قرآن عظیم ہیں، بڑی عظمت والا قرآن، عظمت والے قرآن کا حصہ ہے۔ اتنا بڑا خزانہ دینے کے بعد کیا کہا؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا، اس خزانے کے ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں کو ان مالداروں کی دولت کی طرف اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ اتنا بڑا خزانہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ کی رضا پہ راضی تھے، خوش تھے، فاقے برداشت کر لیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ہمیشہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ بحرین سے مال آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر لگا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، مصلی کی طرف آ رہے ہیں، مال کا ڈھیر لگا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو، نظروں کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ایسے چلتے آتے ہیں، مال کے پاس سے گزر گئے، اس کی طرف دیکھا تک نہیں ہے، آ کے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جماعت کرواتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جو رب نے مجھے خزانہ دیا ہے وہ اس خزانے سے بہتر ہے۔ اسی لیے کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا، لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں، مختلف اقسام ہیں، لیکن جتنا مرضی کوئی مالدار ہو، آپ کو رب نے ان سے بڑا خزانہ عطا کیا ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں آپ کی آواز سن کر نہیں آیا، کیوں؟ نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز جب ادا کی، نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ابو سعید میں نے تجھے بلایا تھا، تو آیا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی میں تو نماز ادا کر رہا تھا۔ کہا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو، جب تمہیں بلائیں ان کی بات سنو۔ تو نے قرآن سنا بھی ہے، میں نے تجھے بلایا بھی ہے، تو آیا کیوں نہیں؟ بہرحال تو نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں میں تجھے عظیم صورت نہ بتاؤں؟ عظیم صورت، بڑی عظمت والی صورت ہے۔ دیکھیں عظیم ویسے بڑے کو بھی کہتے ہیں، قرآن میں سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن کی کئی آیات بڑی بڑی ہیں، جیسے نبی پاک علیہ السلام نے صحابی کو کہا نا کہ میں تجھے سب سے بڑی آیت کا بتاتا ہوں، سب سے عظیم آیت کا بتاتا ہوں۔ عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا تیرا علم تجھے مبارک ہو، حالانکہ آیات الفاظ کے ساتھ تو اور بڑی تھی، لیکن عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ اور اسی طرح صورتیں کئی بڑی ہیں، سب سے بڑی صورت الفاظ کے اعتبار سے سورۃ البقرہ ہے، جو 2 پاروں سے بھی زائد ہے، تقریباً 2.5 پارے کے قریب قریب یہ صورت بنتی ہے، اس سے کچھ کم ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ سب سے عظیم صورت تجھے بتاتا ہوں، وہ کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین صورت ہے جس کو اللہ نے قرآن عظیم قرار دیا ہے، سبع مثانی قرار دیا ہے۔ یا مفسرین بعض کہتے ہیں جی سبع مثانی سے فلاں فلاں صورت مراد ہے، فلاں فلاں چیز مراد ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سے بہتر تشریح کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیا اور خود فرما دیا یہ سورۃ الفاتحہ ہی سبع مثانی ہے، اس کی 7 آیات ہیں اور یہی عظمت والا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ اس کا ایک نام ہے الصلاۃ، الصلاۃ اس کو قرار دیا گیا۔ صلاح کیوں کہا؟ صلاح کا معنی ویسے جو مروجہ ہے یا اصطلاحی معنی وہ نماز ہے۔ اب الصلاۃ اس سورۃ الفاتحہ کو قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی ہے جب کوئی چیز کسی چیز کے اندر اہم ہو،
عربی کا اصول ہے اس کا ذکر کر دیں تو ساری چیزیں مراد ہوتی ہیں، یعنی ایک جز بول کر کل کو مراد لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات کل بول کر ایک جز کو مراد لیا جاتا ہے، وہ سیاق و سباق سے اس کا علم ہو جاتا ہے۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جو سورت ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے الصلاۃ کو، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ یہاں نماز سے مراد سیرت سورۃ الفاتحہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلاح کا ذکر کیا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ کیسے تقسیم کیا۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمات ادا کی، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ انسان پڑھتا ہے، کلمات ادا کرتا ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے، انسان اپنی زبان سے لاتا ہے، اللہ اس سے کلام کر کے کیا کہتے ہیں، اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ انسان یہاں ادا کر رہا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، یہ کلمات ادا کیے کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور قیامت کے دن، جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور بعض روایات کے الفاظ ہیں فوض الی امری، مالک یوم الدین کے کلمات بولنے والا فوض الی امری، اس نے اپنا سارا کام، سارا امر، سارا حکم میرے سپرد کر دیا ہے، میرے ذمے لگا دیا۔ کیوں؟ میرے ساری چیزوں کا مالک میرا رب ہے۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی رب سے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے میں مدد مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو میرے بندے نے مجھ سے مانگنا ہے میں نے اسے عطا کر دینا ہے۔ بندہ کیا مانگتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ بالکل سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غصہ ہوا یا تو ناراض ہو گیا، اور ایسے لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے اپنے لیے کچھ مانگا ہے، جو اس نے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ اتنا بڑا خزانہ اس سورۃ الفاتحہ میں ملتا ہے ہمیں، اتنا بڑا خزانہ، اور اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ شفا حاصل کی جاتی ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ یہ ترمذی کے اندر بھی آتی ہے کہ جس میں دم کرنے والے ابو سعید خدری تھے۔ ایک سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا، اب ایک لڑکی باغی آئی، آگے کہتی ہے ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ یہاں نہیں ہیں، اگر آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے، کوئی علاج کرنے والا ہے تو آئیے ہمارے سردار کو دم کیجئے۔ اور دوسری بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ پہلے صحابہ ان کے پاس پہنچے، خود ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کی توقیر نہیں کی، عزت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی۔ بہرحال جب ان کو کام بنا تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میرے پاس آئے میں نے کہا جی ہم اس کا علاج کر دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم اس کے بدلے میں 30 بکریاں لیں گے، 30 بکریاں تم دے دو، ہم آپ کا علاج کر دیں گے۔ جا کے گئے، ان کے پاس گئے، جا کر اس سردار کو دم کیا۔ تو کن کلمات سے دم کیا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کے جسم پر، اس کے اس حصے پر تھوک لگا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. 30 بکریاں. ابو سعید کہتے ہیں ہم نے ان سے لے تو لی ہیں لیکن تب تک ہم انہیں استعمال نہیں کریں گے جب تک کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ لیتے. یہ نہیں ہے جہاں سے مال آیا جیسے آیا ہم ہڑپ کر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے اللہ کے نبی سے پوچھیں گے اللہ کے نبی ہم نے یہ مال لیا ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، اگر حلال ہوگا تو کھائیں گے وگرنہ چھوڑ دیں گے، ہم اس کو استعمال بھی نہیں کریں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آ کے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسے ایسے دم کیا تھا، بکریاں لی ہیں، کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بہترین دم قرار دیا. اس کے ساتھ علاج ممکن تھا اور ساتھ فرمایا اس بکریوں کو تقسیم کر لو اور میرے لیے بھی اس سے حصہ نکال دو، کیونکہ سکھانے والے کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ان احق ما اخذتم به کتاب اللہ. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی، علماء قرآن پڑھاتے ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں، درس دیتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں، دین بتا کر تنخواہ لینا کیا پیسہ لینا جائز ہے؟ اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے کلمات جامع بول کر بتا دیا، ان احق ما اخذتم به کتاب اللہ. سب سے زیادہ جس چیز کے ساتھ جس چیز کے ذریعے سے تم مال حاصل کر سکتے ہو، اجرت لے سکتے ہو، وہ اللہ کی کتاب ہے. کتاب اللہ سے وابستہ کوئی بھی کام ہو ببرکت ہے. ہاں جہاں قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے وہ ایسی صورت میں ہے جب انسان حق چھپاتا ہے، جھوٹ بتاتا ہے، یا لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہوئے دین کو پس پشت ڈالتا ہے، لوگوں کو راضی کرتا ہے. ایسا آدمی اللہ کی آیات کو، اللہ کے قرآن کو بیچ رہا ہے. ایسے آدمی کے لیے ہے کہ یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اسی طرح رقیہ، ابو داود کے اندر ایک حدیث آتی ہے، خارجہ بن سلط رضی اللہ عنہ کے چچا بیان کرتے ہیں کہ میں ایک قوم کے پاس گیا. اس قوم کے ایک جوان کو لوگوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بڑی مضبوطی سے باندھا ہوا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو ایک آدمی کہتا ہے یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، یہ ہمارے پاس آئے ہیں، ان سے پوچھیں کوئی خیر کی بات بھی لے کے آئے ہیں یا نہیں آئے. ہمارا نوجوان بیچارہ تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، اس حالت میں ہے، ہم نے اس کو جکڑ کے رکھا، اگر کوئی خیر ہے تو ہمیں بتائیں اس کا علاج ممکن ہو. خارجہ رضی اللہ عنہ کے چچا علاقہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا. اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو ٹھیک کر دیا، تندرست کر دیا، بالکل صحیح کر دیا. ان لوگوں نے مجھے 100 بکریاں دی. 100 بکریاں لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی کو بتایا تو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا تھا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا تھا، اللہ نے اس کو شفا یاب کر دیا تھا. دیکھیں کس طرح علاج ممکن ہے. سورۃ الفاتحہ اتنی بڑی خزانوں کی مالک ہے، ہم اپنے لیے علاج کرنا چاہیں اس سورت میں اللہ نے مخفی رکھ دیا. ایسے مولوی جو علماء بتاتے ہیں نا جی سارے قرآن کا اسرار سورۃ الفاتحہ میں ہے، ساری فاتحہ کا اسرار بسم اللہ کے اندر ہے، بسم اللہ کا اسرار با کے اندر ہے، اور با کا اسرار کس میں ہے؟ اس کے نقطے میں ہے. ایسے لوگ ہمیں ہدایت سے دور کرنا چاہتے ہیں، بھٹکانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ جائیں. سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے یقین ہونا چاہیے. ابن قیم نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، کہتے میں جب سعودیہ میں پہنچا، حرمین کے اندر موجود تھا، بیمار ہوا، میرے پاس کوئی بھی علاج کے لیے چیز نہیں تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں کسی سے علاج کروا سکتا. میں نے وہاں سے زمزم لیا، اس پر فاتحہ پڑھ کر دم کیا، علاج کی صورت میں میں اس زمزم کو پیتا تھا، فاتحہ دم کر کے پیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا یاب کر دیا. اسی طرح حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حفظہ اللہ نے اپنی تفسیر کے شروع میں ایسے واقعات لکھے ہیں. ایک اپنا واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کافی بیمار، 2-3 مرتبہ کافی بیمار ہوا. میرے والدین کیا کرتے تھے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل شفا یاب کر دیا.
اگرچہ کہتے ہیں بعض ایام لگے، یعنی کچھ دن تو لگے تھے، لیکن مستقل کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کر دیا۔ اسی طرح میری ہمشیرہ، اس کے ٹانگ کا مسئلہ تھا، اس کو بھی ہم نے، کسی عالم صاحب نے بتایا جی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو شفا یاب کرے گا۔ بہرحال اس کے ساتھ دم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو صحت یاب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اتنی اہمیت رکھی ہے، کاش کہ ہم اس صورت کا فائدہ اٹھا سکیں، کاش کہ ہم اس صورت پہ غور کریں، اس خزانے کو سمیٹ لیں، انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس میں صرف الفاظ نہیں ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے، لیکن ہم اس کے الفاظ پہ بھی غور کریں، ترجمے پہ غور کریں اور اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ اللہ نے اس صورت کے اندر اتنا بڑا جو خزانہ کہا ہے، کیا مخفی رکھا ہے۔ رازی رحمہ اللہ نے 10,000 سے زیادہ اس سورۃ الفاتحہ سے مسئلے اخذ کیے، اور ساتھ کہا اگر اس سے زیادہ کوئی غور کرنے والا ہو، مجھ سے زیادہ غور کرے، وہ اس سے بھی زیادہ مسائل سورۃ الفاتحہ سے اخذ کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی جامع صورت۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے اور بھی فضائل ہیں۔ بہرحال اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے تو جب بھی قرآن پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی آپ قرآن کی قراءت کرنے کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے رب کی پناہ مانگا کریں۔ یعنی جب بھی قرآن شروع کرنا ہے، قراءت کرنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہر سورت کے شروع میں ہے، اتفاق ہے علماء کا، سوائے سورت توبہ کے، سورت البراء اسے کہا جاتا ہے، سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں، باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب کوئی سورت اترتی تھی، جب تک بسم اللہ نہیں آتی تھی، ہمیں فصل کا، ہمیں جدائی کا علم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے کوئی نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ بسم اللہ سورۃ النمل، اس کی ایک مستقل آیت بھی ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کی جانب خط لکھا تھا، اس خط کے شروع میں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ بات لکھی تھی، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ یہ جو بسم اللہ ہے اس کے اندر بھی بڑی اہمیت ہے، کئی اس کے فضائل احادیث میں ملتے ہیں، کئی موقعوں پہ پڑھی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کھانا کھانا ہے اس سے پہلے بسم اللہ، وضو کریں لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، حتیٰ کہ اپنی زوجہ کے پاس، بیوی کے پاس جائیں، اس کے پاس بھی بسم اللہ پڑھ کے وہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ ادا کر کے جائے، انشاءاللہ انسان کو اور اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور بسم اللہ کے اندر اتنی پاور ہے، صحیح مسلم کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے پہلے دور کے واقعے کو ذکر کیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر اس کے پاس کام کرتا تھا، جادو کرتا، بوڑھا ہوا، اس نے بادشاہ سے کہا جی کوئی نوجوان بھیج دے، آپ میرے پاس کوئی بچہ یا نوجوان بھیجے، میں اس کو یہ علم سکھا دوں، یہ جادو اسے میں سکھا دوں تاکہ آپ میرے بعد بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ بچے کو بھیج دیا، اب بچہ جادو سیکھنے کے لیے آیا، جادوگر کے پاس آیا، گھر واپس آتے آتے اس نے راستے میں راہب کو دیکھ لیا، اللہ اللہ کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، وہ راہب کے پاس بیٹھ گیا، اس نے اس کی جب باتوں کو سنا بڑا اچھا محسوس کیا۔ بہرحال ایک مرتبہ وہ راہب کے پاس بیٹھا، پھر جادوگر کے پاس گیا، جب جادوگر کے پاس گیا تو لیٹ پہنچا، تاخیر سے پہنچا، جادوگر نے اسے مارا، اس کو پھینٹی لگائی، جب اس کو مارا پیٹا، وہ روتا ہوا راہب کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے اس طرح جادوگر نے مارا ہے۔ تو راہب کہتا ہے ایسے کر، جب جادوگر کے پاس لیٹ پہنچے تو اسے یہ کہا کر میں گھر سے لیٹ ہو گیا تھا، اور اگر گھر میں لیٹ پہنچے تو کیا کہنا جادوگر کے پاس آج لیٹ ہو گئی تھی، وہاں تاخیر سے، میں وہاں سے تاخیر سے آیا ہوں۔
بہرحال وہ اس طرح کام چلتا گیا۔ ایک دن ایسے ہوا، یہ راستے میں واپس جا رہا تھا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے، آگے گزر نہیں رہے، راستے میں راستہ بند ہے، آگے ٹریفک جام کیوں ہے؟ آگے دیکھا تو ایک بڑا سا اژدہا تھا یا کوئی بڑا سا جانور، دابا کے لفظ مسلم کے اندر آتے ہیں۔ بہرحال وہ ہٹ نہیں رہا۔ اس بچے نے کیا کہا، اللہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ راہب صحیح کہتا ہے یا جادوگر ٹھیک ہے۔ اللہ اگر راہب کی چیز ٹھیک ہے، اس کا علم درست ہے، اللہ میں یہ پتھر مارنے لگا ہوں، اس پتھر کے ساتھ اس جانور کو یا اس اژدہا کو ختم کر دینا۔ اس نے پتھر اٹھایا، اس پر پھینک دیا، وہ مر گیا۔ سارے لوگ حیران ہیں اس بچے نے کیا کام کر دیا۔ اب لوگ اس کے پاس آنے لگے، کوئی نبینا ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے، آ کے اپنا شفا کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے میں شفا نہیں دیتا، شفا اللہ، شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ لوگ اس سے اپنا علاج کرواتے، آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی۔ کسی کو پھل بحری کا مسئلہ ہوتا، اس کے پاس آتے، کوئی بھی بیماری ہوتی اس کے پاس پہنچتے، وہ اللہ کا نام لیتا، دم کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتا۔ حتیٰ کہ یہ بات بادشاہ کے قریب ایک آدمی کو پہنچی، وہ اس کے پاس بیٹھنے والا اس کا جلیس تھا، وہ نبینا ہو چکا تھا۔ اس نے تحفے تحائف اٹھائے، اس بچے کے پاس پہنچا اور کہتا ہے بچے یہ سارا کچھ تو رکھ لے، مجھے جو میری بینائی ہے وہ واپس لوٹا دے، میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، میری آنکھیں درست ہونی چاہیے، میں نے سنا ہے تو ایسے ایسے شفا دے دیتا ہے۔ اس بچے نے کہا شفا دینا میرا کام نہیں ہے، شفا تو میرا رب دیتا ہے، اگر تو کلمہ پڑھ لے، اس رب پر ایمان لائے، میں تیرے لیے رب سے دعا کروں گا، اللہ تجھے شفا یاب کر دے گا۔ اب اس آدمی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس بچے نے دم کیا، اللہ نے اس آدمی کو بینائی واپس کر دی۔ وہ آدمی واپس بادشاہ کے پاس جیسے پہلے جاتا تھا ویسے ہی گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، کہتا جی کہاں سے ٹھیک ہوئی ہیں؟ یہ آدمی کہتا ہے میرے رب نے ٹھیک کی ہیں۔ اب پیچھے جب پہلا مسئلہ بنا تھا، اس وقت جب اس اژدہا کو اس نے مارا تھا، راہب کو پتا چلا، راہب کہتا ہے اب تجھے آزمایا جائے گا، ہو سکتا ہے تو کسی پریشانی میں آئے، اس لیے میرا نام نہیں لینا۔ اب جب یہ مسئلہ ہوا، اس بچے نے اس آدمی سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا نام نہ لینا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ خیر اس آدمی نے، جب بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ کام کیسے ہوا، اس نے کہا اللہ نے شفا دی۔ وہ کہتا ہے میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ وہ کہتا ہے ربی و ربک اللہ، اور بادشاہ تیرا بھی اور میرا بھی رب تو اللہ ہے۔ اس بادشاہ نے اسے مارا اور مار پیٹ کر پوچھتا ہے یہ کام کس کا ہے، اس آدمی کا نام بتا۔ حتیٰ کہ وہ بیچارہ برداشت نہ کر سکا، اس نے اس بچے کا حوالہ دے دیا۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا، بچے سے پوچھا یہ کام تیرا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، اللہ شفا دیتے ہیں۔ بات پھر وہی، حتیٰ کہ اس کو بھی مارا، راہب کا علم لیا، راہب کو بلایا۔ پھر پہلے اس نے، بادشاہ نے ایک آری کو منگوایا اور اس راہب کے سر پہ آری کو رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ پہلے اسے کہا جی واپس آ جا، دین کو چھوڑ دے، مجھے اپنا رب مان لے۔ اس نے کہا جی رب صرف وہی ہے، اسی کو میں مانتا ہوں۔ اس کے بعد اس جو آدمی اس کے پاس جلیس تھا، اسے کہا جی چھوڑتا ہے یا تجھے بھی ایسے قتل کر دوں؟ وہ کہتا ہے کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، آج میں اسی دین پر قائم ہوں، دین نہیں چھوڑنے والا۔ حتیٰ کہ اس کے سر پہ آری رکھی گئی، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ پھر بچے کے بارے میں بادشاہ نے کہا کہ کچھ فوجی جائیں، کچھ لوگ جائیں، اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے دھکا دینا اور اس کو ختم کر کے واپس آ جانا۔ اب سارے فوجی اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں، بچہ رب سے دعا کرتا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ ان سب سے تو مجھے کافی ہو جا، اللہ میں تجھے اپنے لیے منتخب کرتا ہوں، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جیسے بھی کرے تو چاہے، اللہ ان سے مجھے بچا لینا۔ اب وہاں پہنچا، لوگ اس کو گرانے لگے، پہاڑ حرکت کرتا ہے، سارے فوجی گر کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ بچہ واپس آتا ہے، بادشاہ پھر کہتا ہے
دین کو چھوڑ دے؟ کہا سارے جو میرے فوجی تھے کہاں گئے؟ کہا اللہ نے ہلاک کر دیے ہیں۔ پھر چند اور فوجی بھیجے، کہا اس کو سمندر میں جا کے گرا کے آ جاؤ۔ اب سمندر میں گرانے کے لیے کشتی میں سوار ہیں، رستے میں جاتے جاتے بچہ پھر وہی دعا پڑھتا ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جیسے چاہے تو چاہے اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا۔ اللہ نے ان کو بھی غرق کر دیا، سمندر میں سارے ڈوب کے مر گئے۔ یہ بچہ پھر واپس آتا ہے اور آ کے بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایسے مجھے نہیں مار سکتا، میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ تو عمل کر لے تو مجھے ختم کر سکے گا۔ ایسا کر، ایک میدان کے اندر سارے لوگوں کو جمع کر، ایک بڑا سا میدان ہو، سارے لوگ وہاں جمع ہو، وہاں میں تجھے طریقہ بتاؤں گا۔ سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، کہا مجھے سولی چڑھانا ہے، مجھے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دو، اور کیا کرو، ایک آدمی کو تیر پکڑاؤ اور اسے کہو یہ پڑھے بسم اللہ رب الغلام، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ ایسے اس نے تیر کو پکڑا، یہ کلمات ادا کیے، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے اللہ کے نام کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ تیر اس کی کان پٹی پہ لگتا ہے، بچہ فوت ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا، سارے لوگ پکار اٹھے، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں۔ جب یہ کلمہ پڑا، بادشاہ کو پریشانی پہنچی، اس نے خندقیں کھدوائیں، بڑے بڑے کھائیاں اور جو کھڈے کھدوا کر اس میں آگ بھر کر لوگوں کو اس آگ میں گرانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ سارے لوگوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، جو بھی نہیں مانتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا، حتیٰ کہ ایک ماں اور اس کا بچہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں ٹھہر گئی، اپنے رستے میں وہ کھائی میں گرنا نہیں چاہتی۔ بچہ بول کے کہتا ہے ماں اصبری فإنک علی الحق، ماں پریشان نہ ہو، ثابت قدم رہ تو حق پر ہے، کود جا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ نار ہے، آگ ہے، مٹنا ہے، لیکن کیا ان کو پتا یہیں سے جب ختم ہونا ہے اللہ ان کو جنت عطا کرے گا۔ قرآن نے ایسے لوگوں کا اس طرح قصہ بیان کیا، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید۔ لوگ انتقام کس چیز کا لیتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کیوں لائے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ بسم اللہ کی فضیلت، اور اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا جو حق کی بات کرنے والے ہیں لوگ ان کو ختم کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ کئی علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ چند دن پہلے ہمارے پشاور کے ایک بزرگ عبد الحمید رحمتی، بہت معتدل عالم، بزرگ عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علم عطا کیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ کس پاداش میں، کس وجہ سے؟ رب کی دین کی دعوت دینے والے، حق بات بتانے والے، معتدل ہیں، کسی کو قتل کرنے کا یا اس طرح کی باتیں بھی کرنے والے نہیں کہ دہشت گردی کا نام آ سکے۔ بس کیا وجہ ہے؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔